لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 119 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ منافقین، کفار، یہودی، عیسائی، آج امت مسلمہ کی اکثریت ان سے محبت رکھتی ہے۔ چال ڈھال، گفتگو، کردار، وعدہ قطع اہل کتاب جیسے، اکثر کی عادات منافقین جیسی، وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی، بات کرنا تو جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھا جانا۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اہل ایمان، ان کی دوستیاں اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مسلم کی دوستی، موحد کی دوستی موحد سے ہونی چاہیے۔ پاک دامن آدمی کی دوستی پاک آدمی سے ہونی چاہیے۔ ناپاک لوگوں کی دوستیاں، چرسیوں کو دیکھو، نشہ کرنے والوں کو دیکھو، ان کی دوستی آپ سے نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہی نشہ کرنے والے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور ان سے دوستی ہوتی۔ وہ لڑکے جو گندے، وہ اساتذہ جو گندے، وہ گندے لڑکوں سے دوستیاں رکھتے۔ پاک اور صاف رہنے والے طلباء وہ پاک اور صاف لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفات کیا ہے؟ الکتاب وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، جس نبی پر جو اترا سب پر ایمان ہے۔ ایمان کا معنی مانتے سب کو ہیں کہ یہ آسمانی ہے، لیکن عمل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا کلام جس کا نام ذالک الکتاب لا ریب فی قرآن مجید۔ مسلمان ان سے دوستی کرتے ہیں اور وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے۔ ہر بات پر دھوکہ، ہر معاملے میں دھوکہ، ہر وعدے پر دھوکہ۔ تو مسلمانوں کو مسلمانوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ دشمنی بھی اتنی رکھتے ہیں وہ کہ اپنے ان ہاتھوں کی پوروں کو غصے کی وجہ سے کاٹ کھاتے ہیں۔ وہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو منافقین قالوا آمنا، ہم تو اہل ایمان میں سے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں آپ کی شریعت پر،
اور جب وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، پھر غصے سے کاٹ کھاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم نے یہ بات کیوں کی، ہم نے یہ بات کیوں کی، ہم نے یہ وعدہ کیوں کیا، ہم نے یہ وعدہ کیوں کیا۔ بڑی مشہور دشمنی ہے منافق کی، اور مثل مشہور ہے کہ منافق دوست سے سامنے آ کر دشمنی کرنے والا انسان بہتر ہے۔ پتہ ہے مجھے یہ دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے یہ دشمن ہے، جس کو ہم پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں ادارے کے اندر، وہ آستین کا سانپ بن کر ہمیں ہی ڈس رہا، گھر کے اندر ڈس رہا۔ تو یہ نشانیاں منافق کی ہیں۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں ہیں منافق کی، جس میں ہوں وہ پکا منافق۔ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کریں پورا کریں، پورا کریں، کوئی غیر شرعی وعدہ نہ کریں، وعدہ کریں پھر پورا کریں، الا یہ کہ شرعی عذر، امانت رکھی جائے جوں کہ توں وہ ویسے ہی واپس کر دے کہ یہ آپ کے پیسے۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں، انہیں کوئی مسجد کے پیسے دیتا نا، سفر کے دوران بھی وہ اپنا سفر بند کرتے اور واپس چلے جاتے، اور وہی نوٹ جا کر خزانچی کو دے دیتے، یہ مسجد کے پیسے، نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ منافق کی جو نشانیاں ہیں اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ایمان والوں سے دوستی، پاک اور طیب طلباء سے دوستی، گندے اور خبیث طالب علم کی فوراً اطلاع کرنا کہ یہ گندہ ہے، ماحول خراب کر رہا ہے، اس کے اندر گندی عادتیں ہیں، یہ ادارے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلم کے ساتھ منافق کی دشمنی کو وعدے کیا ہے۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بہت بری لگتی منافقین، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا۔ دشمنوں کے چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 صبر، صبر۔ نمبر 2 استقلال، مستقل مزاجی سے۔ نمبر 3 تقوی۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، وہ دوست نہیں ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، وہ دشمن ہے، وہ تو منافق آدمی جو ہماری تکلیف پر خوش ہوتا ہے، مسجد کی بربادی پر خوش ہوتا ہے، طلباء کی بربادی پر خوش ہوتا ہے۔ یہودی اور منافقین مسلمانوں کو جو چیز اچھی پہنچتی بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اور آج بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں، میرے کس دوست کو میری ڈگری، میرے تعلیم، میرے پیسے، میری گاڑی سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تو وہ بغلیں بجاتے۔ تو اگر یہ 3 کام کر لیں، نمبر 1 صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کریں۔ استاد نے کچھ کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، تم پڑھ نہیں سکتے، صبر کرو۔ استقلال، پھر اس سب کی منزل کو خوب یاد کریں اور استاد کو شام کو سنا کے دکھائیں کہ میں نے سنا دیا۔ آپ تو کہتے تو حفظ ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارا ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے استاد نے یہیں پر 10-12 سال پڑھایا، اس نے اس بچے کو کہہ دیا تم نہیں حفظ کر سکتے، جاؤ۔ اس کا دل اتنا خراب ہوا، وہ میرے پاس آ گیا، میں حفظ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ استاد کہتا ہے۔ استاد کو حوصلہ دینا چاہیے، آپ حفظ کر جاؤ گے، محنت کرو۔
اور اگر وہ ایسی ویسی کوئی بات کر دے تو پھر بیٹھ جاؤ. کچھ بچے ہیں بڑے اچھے بچے جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ دل لگا کے رات کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں. منزل یاد کرنی، جلدی سے ختم کرنا ہے، پھر استاد لگنا ہے، پھر آگے کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کرتے. ہم دیکھو سبق پڑھانا شروع کیا، چوتھے پارے میں پہنچ گئے، لگے ہوئے ہیں نا. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، بیماری آتی ہے، پھر آپ کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کلاس صرف خاص طور پہ آپ طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے بس، باقی جو بھی بیٹھ جائے، لیکن اصل ٹارگٹ میرے آپ لوگ ہیں. اپنے اندر نفاق پیدا نہ کریں، کسی کی خاطر اپنی قبر خراب نہ کریں. جو حق اور سچ بات کے علم ہے وہ فوراً مجھے بتلائیں، فون کر کے بتلائیں، ذمہ دار کو بتلائیں. تو 3 کام: صبر، استقلال اور تقوی، اللہ کا خوف، ڈر مالک کا، تنہائی میں، خلوت میں، بند کمرے میں کہ میں اکیلا ہوں اب یہاں پر، تو میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں کہ نہیں، یا میں کوئی شرارت کرنے کے لیے تیار. اور جو مستقل مزاجی سے کوئی گناہ کرتا ہے اللہ اسے ننگا کر دیتا ہے. ایک نہ ایک دن ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر نہ دنیا میں عزت رہتی ہے نہ آخرت میں رہتی. مسلمانوں نے یہ 3 کام کرنے اور منافقین سے ان کی چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے. کھانا اچھا نہیں ملا ہے، صبر سے وہی کھا لیں جو ملا ہے، صبر شکر سے. میں کئی مرتبہ اچار لے کر روٹی کھا لیتا ہوں، خود اپنی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں ملتا ہوگا. اور آپ کے مدرسے میں تو تھوڑی سی خرابی ہو تو میں فوراً کک کو پکڑ لیتا ہوں، اچھا کھانا دو، یہ قرآن پڑھنے والے. تو 3 آج باتیں یاد رکھیں. نمبر 1 کیا ہے؟ صبر. نمبر 1 کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. کسی نے تھپڑ مار دیا، صبر کر جائے، صبر کارڈ نکال لیں، اسے کہہ دیں بھائی میں نہیں لڑتا، میں صبر کرتا. لیکن کسی گندی بات پر صبر نہیں کرنا. کوئی لڑکا شرارت کرے پھر نہیں صبر کرنا، پھر آ کے فوراً بتا دیں. یہ تو ظلم پر صبر ہے. صبر کا معنی یہ بھی ہے نیکی پر صبر کرنا، نیکی کرتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، یہ بھی صبر ہے. گناہ چھوڑنے پر صبر، دل کرتا ہے کہ میں چھوڑوں مدرسہ اور جاؤں اور کہیں، اس پر بھی صبر. پھر استقلال، مستقل مزاجی سے یاد ہی کرتے رہنا ہے، اللہ ذہن کھول دے گا. اللہ نے یاد کروانا ہے نا، ہم نے تو محنت کرنی. خوب یاد کریں، قرآن یاد ہونا چاہیے. ٹیسٹ لیں، اب 3 مہینے ہونے والے ہیں، ٹیسٹ پر یاد ہونا چاہیے. اتنے پارے ہیں، اتنا کہ مجھے منزل ہے یہاں سب کی، سب جب چاہیں ٹیسٹ لے لیں، اتنا یاد ہونا چاہیے. اور تقوی نمبر 3، اللہ کا ڈر. تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو یہ 3 باتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.